آخر کار سرحاب نے سربلند کے خلاف جو جال بچھایا تھا، آج وہی جال اسے خود اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ جس جرگے کو وہ اپنے بھائی سربلند کو قبیلے کے سامنے نیچا دکھانے اور اس کے کردار پر سوال اٹھانے کے لیے بلاتا ہے، اسی جرگے میں فیصلہ سرحاب کی تمام توقعات کے برعکس سربلند کے حق میں سنا دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جرگہ فیصلہ کرتا ہے کہ سربلند رابعہ سے نکاح کرے گا، یعنی جس رابعہ کے کردار کو بنیاد بنا کر سرحاب اپنے بھائی کو کٹگڑے میں کھڑا کرنا چاہتا تھا، اب وہی رابعہ سربلند کی بیوی بن کر اس حویلی میں داخل ہونے والی ہے۔ سرحاب کے لیے یہ صرف ایک فیصلہ نہیں، اس کی پوری چال کا الٹ جانا ہے۔ لیکن اصل صدمہ اسے اس وقت پہنچتا ہے جب جرگے کا فیصلہ بیجان تک پہنچتا ہے۔ بیجان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ سرحاب نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بلانے کا فیصلہ آخر کیسے کیا۔ وہ سرحاب سے کہتی ہیں کہ اگر سربلند کے کردار کے حوالے سے اس کے ذہن میں اتنے سوالات تھے تو وہ اپنے بھائی سے گھر میں آ کر بات کر سکتا تھا، اس پورے قبیلے کے سامنے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے ایک نامحرم عورت زرمالہ کے ساتھ اپنے ہی بھائی کا نام جوڑ کر اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت کیسے کی۔ بیجان کے یہ الفاظ سرحاب کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں ہوتے، مگر سربلند کے دل میں تو اس سے بھی زیادہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، کیونکہ جرگے کے دوران سرحاب کے سوالات نے اسے ایک ایسی حقیقت کا احساس دلایا جس سے وہ اب تک بے خبر تھا۔ سربلند کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا دشمن باہر نہیں، اس کے اپنے گھر کے اندر موجود ہے۔ جس شخص کو وہ اپنا بھائی سمجھتا رہا، وہی اس کے خلاف سازشیں کرتا رہا، وہی اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، وہی اس پر قاتلانہ حملوں کے پیچھے رہا، اور اب وہی شخص پورے قبیلے کے سامنے اس کے کردار پر سوال اٹھا رہا ہے۔ سربلند کا غصہ اسی ٹوٹے ہوئے اعتماد کا غصہ ہے۔ وہ سرحاب کے سامنے پھٹ جاتا ہے اور اسے صاف کہتا ہے کہ اگر اس کے دل میں اتنے سوالات تھے تو وہ گھر میں آ کر اپنے بھائی سے پوچھ لیتا، قبیلے کے سرداروں کے سامنے اس کی عزت اچھالنے کا اسے کیا حق تھا۔ لیکن بیجان کے سامنے سرحاب فوراً معصوم بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جیسے جرگے میں سربلند کے کردار پر سوال اٹھانے والا کوئی اور تھا، مگر سربلند اب اس کے چہرے کے پیچھے چھپی حقیقت دیکھ چکا ہے، اور یہی حقیقت اس کے غصے کو مزید بھڑکا دیتی ہے۔ سرحاب کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ سربلند نے بیجان کے سامنے اس کی بے عزتی کی۔ وہ اپنے ملازم سے غصے میں کہتا ہے کہ سربلند کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ بیجان کے سامنے اس سے اس لہجے میں بات کرے، لیکن اس کے اندر ایک اور کشمکش بھی چل رہی ہے۔ اسے یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی کہ رابعہ ایک بیوہ عورت اب سربلند کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ مدثر کے قتل کے بعد رابعہ کی زندگی پہلے ہی اجڑ چکی ہے، مگر اب وہ اسی خاندان کی بہو بن کر اس حویلی میں داخل ہونے والی ہے۔ سرحاب کو اپنی بہن سے محبت ہے، اور شاید اسی محبت کی وجہ سے رابعہ کا سربلند کے ساتھ نکاح اسے اندر تک بے چین کر رہا ہے، مگر سرحاب یہ نہیں جانتا کہ رابعہ کا اس حویلی میں داخل ہونا صرف اس کی بہن کی زندگی کا بدلہ نہیں لے گا، یہ نکاح پوری حویلی کی طاقت کی توازن کو بدل دے گا۔ اور اب سب سے زیادہ خطرہ شہرین کو ہوگا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوگا کہ جرگے نے سربلند اور رابعہ کے نکاح کا فیصلہ سنا دیا ہے، شہرین کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ رابعہ کا اس حویلی میں آنا اس کے لیے کسی نئی بہو کا آنا نہیں، بلکہ اس کے رازوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب تک شہرین رابعہ کو دبانے کی کوشش کر سکتی تھی، اسے دھمکا سکتی تھی، اس پر اپنی بدتمیزی قائم کر سکتی تھی، لیکن اب حالات بالکل بدلنے والے ہیں۔ رابعہ سربلند کی بیوی بن کر اس حویلی میں داخل ہوگی، اور شہرین جانتی ہے کہ رابعہ اس کے رازوں سے واقف ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ شہرین کے پاس موبائل ہے۔ رابعہ پہلے ہی اسے خبردار کر چکی ہے کہ اس کے راز زیادہ دیر تک نہیں چھپے رہیں گے۔ اب شہرین ہر لمحہ اسی خوف میں رہے گی کہ نہ جانے کب رابعہ اس کا پردہ فاش کر دے گی، کب سربلند کو اس کی غداری کا پتہ چلے گا، اور کب وہ تمام راز جنہیں شہرین نے بڑی مشکل سے چھپا رکھا ہے سربلند کے سامنے آ جائیں گے۔ شہرین اس خطرے سے نکلنے کی کوشش کرے گی، وہ رابعہ کو روکنے کی کوشش کرے گی، اسے خاموش کروانے کی کوشش کرے گی، شاید اس کے خلاف کوئی نئی چال بھی چلے گی، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، کیونکہ رابعہ کی حیثیت بدل جانے والی ہے، اور اب اس حویلی میں کسی کمزور عورت کی حیثیت سے نہیں بلکہ سربلند کی بیوی اور
اور بیجان کی بہو بن کر داخل ہونے والی ہے۔ جس عورت کو شیرین کبھی اپنے سے کمتر سمجھتی تھی کہ اب اسی عورت کا حکم اس حویلی میں سنا جائے گا، اور شیرین کے لیے سب سے بڑا خوف یہ ہوگا کہ رابعہ کے پاس صرف اس حویلی میں مقام نہیں ہوگا بلکہ اس کے راز بھی ہوں گے۔ ادھر سرحاب اپنے ہی فیصلے کے انجام سے بچنے کی کوشش کرے گا، مگر جس جرگے کے ذریعے وہ سربلند کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اسی جرگے نے سربلند کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جس فیصلے سے وہ اپنے بھائی کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اسی فیصلے نے رابعہ کو اس حویلی میں داخل ہونے کا راستہ دے دیا ہے، اور اب سرحاب کے سامنے صرف ایک شکست نہیں بلکہ اس کی اپنی سازشوں کا ایک نیا باب کھل چکا ہے۔ سرحاب نے سربلند کے خلاف جو زنجیریں بنی تھیں، اب وہ خود انہی زنجیروں میں جکڑ کر رہ جائے گا، اور رابعہ کا اس حویلی میں داخل ہونا اس کھیل کا اختتام نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسے طوفان کی ابتدا ہے جس میں سرحاب اور شیرین دونوں اپنے راز بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ دوسری طرف رابعہ ایک ایسے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے جہاں اس کے لیے ہر راستہ کسی نہ کسی آزمائش کی طرف جاتا ہے۔ ایک طرف سربلند کے نکاح کی پیشکش ہے اور دوسری طرف اسی حویلی سے دوبارہ بے گھر ہو جانے کا خوف ہے۔ رابعہ جانتی ہے کہ وہ مدثر کی بیوہ ہے، اس حویلی میں اس کی موجودگی پہلے ہی ایک سوال بنی ہوئی ہے، اور جرگے کا فیصلہ بھی واضح ہے کہ اگر وہ سربلند سے نکاح قبول نہیں کرتی تو وہ اس حویلی میں مستقل طور پر نہیں رہ سکتی اور کچھ دنوں تک مہمان کی حیثیت سے یہاں رہ سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں رہنے کے لیے اسے اس گھر کے اصول اور روایات کو قبول کرنا ہوگا، اور یہی بات رابعہ کو اندر سے توڑنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر میں سربلند کے ساتھ نکاح نہیں کرتی تو پھر میرے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ کیا میں دوبارہ اپنے بھائی اور ماموں کے پاس ان کے گھر چلی جاؤں گی؟ مگر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہاں اس کے لیے زندگی آسان نہیں ہو گئی، اسے طورسم کا خوف بھی ہے۔ رابعہ ابھی اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ طورسم کا تعلق سربلند کے اپنے خاندان سے ہے، اور یہی لا علمی اس کے فیصلے کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ وہ اپنے ماضی کو دیکھتی ہے، مدثر کی موت کے بعد اس کی زندگی میں پہلے ہی کچھ باقی نہیں بچا۔ جس گھر میں اسے پناہ ملی وہاں بھی اس کی حیثیت مستقل نہیں ہے، اور اب جرگے نے اس کے سامنے ایک ایسا راستہ رکھ دیا ہے جسے قبول کرنا شاید اس کے لیے مجبوری بھی ہے، اور آنے والی زندگی کا فیصلہ بھی۔ رابعہ بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ سربلند کے نکاح کی پیشکش قبول کر لے گی، لیکن یہ فیصلہ رابعہ کے لیے صرف ایک نکاح قبول کرنا نہیں ہوگا، یہ اس حویلی میں اپنے وجود کو محفوظ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ وہ سربلند کی بیوی بن کر اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کرے گی جہاں کل تک اسے ایک ایسی عورت سمجھا جا رہا تھا جس کا یہاں کوئی مستقل حق نہیں ہے، اور یہی فیصلہ رابعہ کی پوری حقیقت بدل دے گا۔ جو عورت کل تک اس حویلی میں اپنی جگہ تلاش کر رہی تھی، اب وہ اس حویلی میں سربلند کی بیوی اور سردارنی بن کر داخل ہونے والی ہے۔ جیسے ہی رابعہ کا نکاح ہوگا، رابعہ اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اس گھر کی فضا بدل جائے گی، کیونکہ رابعہ صرف اس حویلی میں دلہن بن کر نہیں آئے گی، وہ اپنے ساتھ بہت سے سوالات بھی لے کر آئے گی، وہ سچائیاں بھی لے کر آئے گی جنہیں شیرین نے بڑی محنت سے چھپا رکھا ہے، وہ راز بھی جن کا تعلق صرف شیرین سے نہیں بلکہ اس پوری حویلی کے ماضی اور حال سے ہے، اور سب سے اہم، شیرین کا موبائل۔ رابعہ جانتی ہے کہ اس موبائل میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کئی چہروں کو بے نقاب کر سکتی ہیں، اس لیے حویلی میں داخل ہوتے ہی رابعہ کی نظر صرف اپنی ہی نئی زندگی پر نہیں ہوگی، وہ شیرین کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی، وہ کوشش کرے گی کہ شیرین کے ہاتھ سے وہ موبائل کسی نہ کسی طرح حاصل کر لے، کیونکہ رابعہ جانتی ہے کہ سچ صرف زبان سے ثابت نہیں ہوتا، کبھی کبھی سچ کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور شیرین کے پاس وہ ثبوت موجود ہیں۔ رابعہ اب ایک ایک کر کے ان رازوں کی گرہیں کھولنے لگے گی جنہیں اتنے عرصے سے بند رکھا گیا تھا، اور اب ان باتوں کو جوڑے گی جنہیں سب سے الگ الگ واقعات سمجھ کر بھول چکے ہیں۔ وہ لوگوں کے بیانات، پرانے واقعات اور شیرین کے رویے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھے گی، اور پھر شاید اسے وہ حقیقت نظر آنے لگے گی جس نے پوری حویلی اب تک بے خبر تھی۔ شیرین کے لیے رابعہ کا یہ روپ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ عورت جسے وہ کمزور سمجھتی رہی اب اس کے پاس حویلی کی سردارنی کا اختیار بھی ہے اور اس کے رازوں تک پہنچنے کا ارادہ بھی ہے۔ اب رابعہ کسی سے اجازت لے کر سوال نہیں کرے گی، وہ جواب مانگے گی، وہ کسی کے اشاروں کا خاموش نہیں رہے گی، وہ خود فیصلہ کرے گی کہ کس سے کیا پوچھا جائے۔
اور سب سے بڑھ کر اب وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مدثر کی موت کے پیچھے آخرکار حقیقت کیا تھی، اسی حویلی میں کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور شیرین آخر کن رازوں کو اپنے سینے میں دفن کر بیٹھی ہے۔ رابعہ کا یہ نیا سفر صرف سربلند کی بیوی بننے کا نہیں ہوگا، ایسی عورت کو جگانے کی کہانی ہوگی جس نے بہت کچھ کھویا ہے مگر اب اپنے سوالوں کے جواب حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور جیسے ہی وہ سردارنی بن کر اس حویلی میں قدم رکھے گی، شیرین کے لیے سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں آئے گا، خطرہ اسی حویلی کے اندر آ چکا ہوگا، رابعہ کے روپ میں، اس کے اختیار کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں موجود ان رازوں کے ساتھ جو ایک ایک کر کے پوری حویلی کی بنیاد ہلا سکتے ہیں۔ سرحاب بھی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، جس جرگے کے ذریعے وہ سربلند کو توڑنا چاہتا تھا، اسی جرگے نے سربلند اور رابعہ کے رشتے پر مہر لگا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رابعہ کے حویلی میں قدم رکھنے سے سب سے پہلے کون سا راز سامنے آتا ہے اور شیرین اپنے راز بچانے کے لیے اب کون سی نئی چال چل سکتی ہے، کیونکہ زنجیریں اب صرف باندھنے کے لیے نہیں رہیں، کچھ زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں اور کچھ میں وہ لوگ خود جکڑنے والے ہیں جنہوں نے دوسروں کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی قسط میں رابعہ بنے گی اس حویلی کی نئی سردارنی اور شیرین کے رازوں کی پہلی گرہ کھلنے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ رابعہ کا سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ آپ کو کیسا لگا۔ کیا رابعہ اس حویلی کی سردارنی بن کر شیرین کے تمام راز بے نقاب کر دے گی اور کیا سرحاب اپنی ہی بچھائی ہوئی زنجیروں سے کبھی آزاد ہو سکے گا؟ اب رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔